بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 1 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے سال 2019 بھی بھارت کے بہیمانہ ظلم اور ریاستی دہشت گردی کا سال رہا اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں 210 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ حکومت نے عوام کو سال نو کا تحفہ دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے 10 پیسے تک اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان ریلویز اور اس کے مسافروں کی بڑی تعداد کے لیے سال 2019 نہایت مشکل ترین سال گزرا۔ پورے سال میں بڑی تعداد میں حادثات رونما ہوئے، جن میں اکتوبر میں تیزگام ٹرین میں ہولناک آتش زدگی کا سانحہ بھی شامل ہے۔ شیخ محمد بن زید النہیان کی کل پاکستان آمد متوقع ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ 1 روزہ ہوگا۔ بھارت کے نئے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے پاکستان کو سخت لہجے میں خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پیشگی سرجیکل سٹرائیک کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں غیور عراقی عوام کے ہاتھوں امریکی سفارت خانے کے جلاؤ گھیراؤ کے نتیجے میں شیطان اکبر امریکہ کی عالمی طور پر شدید توہین اور رسوائی ہوئی، جس کے بعد امریکہ نے مشرقی وسطی میں 4000 افواج بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے فرمایا ہے کہ امریکہ شام و عراق میں داعش کی شکست کا انتقام حشد الشعبی سے لے رہا ہے۔ مقام معظم رہبری نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایرانی قوم جنگ کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے ایرانی قوم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عرب لیگ نے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت کے ساتھ ترکی کے فوجی اور سمندری معاہدوں کے تناظر میں طرابلس میں بیرونی مداخلت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینکڑوں طلبہ نائجیریا کی تحریک اسلامی کے سربراہ آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزاکی کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے فوری طور پر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سن 2019 کے صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں 149 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ شمالی کوریائی لیڈر کنگ جونگ ان نے جوہری ہتھیار سازی اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے پر خود سے عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں جنگلات میں لگی آگ پر اب تک قابو نہ پایا جا سکا۔ آتش زدگی سے اموات کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان میں بدترین فضائی آلودگی کے باعث کم از کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8000 سے زائد شہری متاثر ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے سال 2019 بھی بھارت کے بہیمانہ ظلم اور ریاستی دہشت گردی کا سال رہا اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں 210 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 5 اگست سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور پابندیاں برقرار ہیں اور لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے نفاذ کو 150 روز ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بدستور بند ہیں۔ ناکہ بندی، محاصرے اور کاروبار کی بندش نے کشمیریوں کی معیشت تباہ کر دی ہے اور گھروں میں محصور نئی نسل تعلیم سے محروم ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں بھارتی فورسز نے خواتین سمیت 210 کشمیریوں کو شہید کیا۔ 2000 سے زائد کشمیری بھارتی فوج کی تشدد سے زخمی ہوئے، جبکہ 64 خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے 249 گھروں کو تباہ کیا، جبکہ پیلیٹ گن کے چھروں سے 827 کشمیریوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ سال 2019 میں عاشورہ، عید میلاد النبی سمیت کئی مذہبی تقریبات کو بھارتی فوج نے منانے نہیں دیا اور جامع مسجد سری نگر سمیت کئی مساجد میں 19 مرتبہ نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی گئی۔ سال 2019 میں انٹرنیٹ کی بندش اور سخت پابندیوں نے کشمیریوں کو سالہ سال پیچھے دھکیل دیا۔
سال 2019 میں 5 اگست کے بعد 120 مقامی اخبارات اور رسالوں کی بندش سمیت پاکستان، ایران، ترکی اور ملیشیا کی ٹیلی ویژن نشریات کو مکمل بند کیا گیا۔ حکومت نے عوام کو سال نو کا تحفہ دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے 10 پیسے تک اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اور 22 ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 10 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 80 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 116 روپے 60 پیسے اور 22 ڈیزل کی قیمت 127 روپے 26 پیسے ہوگی۔ عوام کو مٹی کا تیل اب 99 روپے 45 فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 84 روپے 51 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں جنوری 2020 کے لیے نافذ العمل ہوں گی اور ان کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ واضح رہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ اضافہ اوگرا کی تجویز کے عین مطابق کیا گیا ہے۔ پاکستان ریلویز اور اس کے مسافروں کی بڑی تعداد کے لیے سال 2019 نہایت مشکل ترین سال گزرا۔ پورے سال میں بڑی تعداد میں حادثات رونما ہوئے، جن میں اکتوبر میں تیزگام ٹرین میں ہولناک آتش زدگی کا سانحہ بھی شامل ہے۔ ان واقعات سے محکمے کے کاموں سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی مبینہ غلط فیصلہ سازی اور نااہلی سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع نے ریلوے کے آپریشنل امور کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2019 میں ہونے والے بڑے واقعات کو سامنے رکھا جائے تو ریلوے کے بدترین نظام کا اندازہ ہو جائے گا، جس میں کئی مسافر بشمول ریلوے ملازمین جاں بحق زخمی یا معذور ہوئے۔ جہاں مہلک یا غیر مہلک حادثات اور آپریشنل امور کے معاملے میں یہ سال افسوسناک رہا، وہیں پاکستان ریلویز کی اعلیٰ انتظامی محکمے کی کارکردگی بہتر ہونے کے بلند و بانگ دعوے کرتی رہی۔ تاہم پاکستان ریلویز نے اب تک مہلک و غیر مہلک حادثات اور ٹرین کے پٹریوں سے اترنے وغیرہ کے واقعات کی کل تعداد کے حوالے سے سرکاری ڈیٹا جاری نہیں کیا، تاہم ذرائع نے دعویٰ کی کہ تعداد 100 سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا کہ 2019 میں 100 سے زائد ٹرین سے متعلق حادثات ہوئے، جن میں چند مہلک تھے۔ اس کے علاوہ سال کے پہلے 5 ماہ میں ہی راستے میں انجن ناکارہ ہونے کے 111 واقعات پیش آئے۔ شیخ محمد بن زید النہیان کی کل پاکستان آمد متوقع ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ 1 روزہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپنے دورے کے دوران شیخ محمد بن زید النہیان وزیر اعظم عمران خان سمیت اعلیٰ پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ انتہائی اہم نوعیت کا ہوگا۔ یہ دورہ کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے تناظر میں انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کہنے پر کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق وزیر اعظم کے اس فیصلے سے دنیا کو نہایت منفی میسج گیا اور پاکستان ایک کمزور ریاست ہونے کا تاثر ملا۔ بھارت کے نئے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے پاکستان کو سخت لہجے میں خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پیشگی سرجیکل سٹرائک کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت کے نئے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ جنرل نروانے کو جنرل بپن راوت کی جگہ آرمی چیف بنایا گیا ہے۔ جنرل راوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے طور پہ آج 1 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھال رکھے ہیں۔ یہ عہدہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے متعارف کرایا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں غیور عراقی عوام کے ہاتھوں امریکی سفارت خانے کے جلاؤ گھیراؤ کے نتیجے میں شیطان اکبر امریکہ کی عالمی طور پر شدید توہین اور رسوائی ہوئی، جس کے بعد امریکہ نے مشرقی وسطی میں 4000 افواج بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ریپڈ رسپانس یونٹ سے 4000 کے قریب فوجیوں کو مشرق وسطی میں تعینات کیا جائے گا۔ امریکی سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے بیان میں کہا کہ مزید فوج بھیجنے کا فیصلہ امریکی تنصیبات، املاک اور شہریوں کے خلاف بڑھتے حملوں کے پیش نظر کیا گیا ہے، جیسا کہ گزشتہ روز عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی صورت میں دیکھا گیا۔ امریکہ اپنے شہریوں اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ 2 روز قبل امریکی فورسز نے عراق میں مقامی ملیشیا کتائب حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا تھا، جس میں کئی جنگجو ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ ان حملوں کے خلاف گزشتہ روز عراقی دارالحکومت میں سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ امریکی سفارت خانے پر حملے کے رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ہماری املاک میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کا ذمہ دار مکمل طور پر ایران ہے اور اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ تنبیہ نہیں بلکہ دھمکی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ عراق میں امریکی سفارت خانہ مضبوط تھا اور ہے۔ ہمارے کئی فوجی انتہائی خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ فوری طور پر عراق پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے فوری فوجیوں کی تعیناتی کی درخواست منظور کرنے پر عراقی صدر اور وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ واضح ہے کہ منگل کے روز پرجوش افراد نے بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ کے باہر احتجاج شروع کیا اور اس کے بعد ہجوم نے مرکزی دروازے کو توڑنے کے بعد استقبالیہ کو آگ لگا دی۔ ہجوم نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی اور پانی کی بوتلیں پھینک کر سفارت خانے کے باہر لگے کیمرے بھی توڑ ڈالے تھے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے فرمایا ہے کہ امریکہ شام و عراق میں داعش کی شکست کا انتقام حشد الشعبی سے لے رہا ہے۔ مقام معظم رہبری نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایرانی قوم جنگ کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے ایرانی قوم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یوم ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ داعش امریکہ کی ایجاد تھی جس کو شکست ہوئی، اب اس کا انتقام لے رہا ہے۔ مجھ سمیت حکومت ایران اور عوام اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں عراقی رضاکار فورسز حشد الشعبی کے ٹھکانوں پر امریکی حملے کے جوابی رد عمل میں عراقی عوام نے عراق میں واقع امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، جبکہ امریکی صدر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایران امریکی سفارت خانے کے واقعے کا قصوروار ہے اور ہم ایران کا جواب دیں گے، جس کے جواب میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ غلطی پر ہیں کیونکہ اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بہت غیر منطقی ہیں۔ ایرانی قوم جنگ کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے ایرانی قوم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ اور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، کامیابی ایرانی قوم کے قدم چومے گی۔ ایران کا مستقبل روشن اور تابناک ہے، ہمارا حال ماضی سے بہتر ہے، ہم درخشاں مستقبل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ دشمن کو ہماری ترقی، خوشحالی اور خود مختاری پسند نہیں، لیکن ہمیں اپنی خود مختاری، ترقی اور خوشحالی پسند ہے، اور ایرانی قوم اپنے اعلیٰ اہداف کی جانب گامزن ہے۔ عرب لیگ نے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت کے ساتھ ترکی کے فوجی اور سمندری معاہدوں کے تناظر میں طرابلس میں بیرونی مداخلت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مصر کی درخواست پر قاہرہ کے صدر دفتر میں ہونے والے ایک اجلاس میں عرب لیگ کے مستقل نمائندوں نے قرارداد منظور کی، جس میں بیرونی مداخلت کو روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مداخلت لیبیا میں غیر ملکی انتہا پسندوں کی آمد کو آسان بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ قرارداد میں لیبیا میں اضافی فوجیوں کی تعیناتی سے صورتحال مزید خراب ہونے پر سنگین تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اور اسے ہمسایہ ممالک اور پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا۔ واضح رہے کہ نومبر میں انقرہ نے طرابلس کے ساتھ ایک سلامتی اور فوجی تعاون سمیت سمندری دائرہ اختیار کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ علاوہ ازیں ترکی GNA کی حمایت میں فوجیوں کی تعیناتی کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مصر نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کو بھیجے گئے ایک مراسلے میں کہا تھا کہ وہ انقرہ اور طرابلس کے مابین معاہدوں کو کالعدم اور قانونی طور پر غیر مؤثر تصور کرتا ہے۔ سینکڑوں طلبہ نائجیریا کی تحریک اسلامی کے سربراہ آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزاکی کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے فوری طور پر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ IRIB نیوز کے مطابق نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں سینکڑوں طلبہ نے مظاہرہ کر کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آیت اللہ زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو فوری طور پر رہا کریں۔ مظاہرہ پرامن ہونے کے باوجود نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔
آیت اللہ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ اس وقت سے نائجیرین فوج کی قید میں ہیں جب 13 دسمبر 2015 کو فوج نے زاریہ میں واقع حسینیہ بقیت اللہ پر حملہ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید جبکہ شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اگست 2019 کو نائجیریا کی عدالت نے بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں آیت اللہ زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو علاج کی غرض سے ہندوستان جانے کی اجازت دی، مگر وہاں پر معتمد ڈاکٹروں کی فقدان اور کچھ سیکیورٹی مسائل کے سبب انہیں مجبوراً نائجیریا واپس لوٹنا پڑا، جس کے بعد ابوجا پہنچتے ہی انہیں حکومت نے دوبارہ حراست میں لے کر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اس وقت آیت اللہ زکزاکی کی جسمانی صورتحال تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سن 2019 کے صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں 149 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی شہداء کی لواحقین کی قومی کونسل کے مطابق سن 2019 کے دوران غزہ، غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں 149 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 33 بچے بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران شہید ہونے والے 150 کے قریب فلسطینیوں میں سے 112 صرف غزہ میں شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر کے فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کرنے کے علاوہ انہیں گرفتار کر کے بھی لے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے سن 2006 سے غزہ کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شمالی کوریائی لیڈر کنگ جونگ ان نے جوہری ہتھیار سازی اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے پر خود سے عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے نئے ہتھیار تیار کرنے اور ان کے تجربات کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جلد ہی دنیا اسٹریٹجک ہتھیاروں کا مشاہدہ کرے گی۔ یہ پابندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کمیونسٹ ملک کے لیڈر نے خود سے عائد کی تھی۔ اس پابندی کے خاتمے کے اعلان پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کم جونگ ان سے کہا ہے کہ وہ پابندی ختم کرنے کے بجائے کوئی متبادل راستہ اختیار کریں اور واضح کیا کہ امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ کسی بھی قسم کی مخاصمت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں جنگلات میں لگی آگ پر اب تک قابو نہ پایا جا سکا۔ آتش زدگی سے اموات کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں جنگلات میں لگی آگ نے 1000 مکانات کو خاکستر کر دیا ہے۔ ہزاروں سیاح اور مقامی افراد ساحل پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مالاکوٹا اور آسٹریلیا کے دیگر جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں 200 کلومیٹر سے زائد رقبے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کے سبب 4000 افراد ساحلی علاقوں میں پھنس گئے ہیں۔ آگ اب بڑے کاروباری شہر میلبورن کے نواح میں پہنچ گئی ہے۔ آگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ میلبورن کی قریبی رہائشی بستیوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ آگ میلبورن شہر سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبے بنڈورا کے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اسی قصبے کے قریب 2 بڑی یونیورسٹیوں کے کیمپس بھی واقع ہیں۔ جنگل میں لگی آگ سے اب تک 10 افراد ہلاک اور 1000 مکانات جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی موسم خشک اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور افغانستان میں بدترین فضائی آلودگی کے باعث کم از کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 8000 سے زائد شہری متاثر ہوئے ہیں۔ افغان وزارت صحت کے عہدیدار فدا محمد پیکان کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہر میں شدید فضائی آلودگی کے باعث سانس کی تکلیف اور دیگر امراض کا شکار ہونے والے 8000 افراد مختلف اسپتالوں میں لائے گئے، جن میں سے 17 دم توڑ گئے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جو کئی دہائیوں سے خانہ جنگی کا بھی شکار ہے اور شہری سیکیورٹی کے حوالے سے خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ افغانستان میں شہری گھروں اور دفاتر میں سردی کے موسم میں عام طور پر غیر معیاری ایندھن اور کوئلے کا استعمال کرتے ہیں، جو ملک میں فضائی آلودگی کی ایک وجہ بھی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔